تو تھوڑی مائنڈ بوگلنگ ہے، لیکن اس پہ یہ ہے کہ مطلب جو ہمارے علماء کرام ہے وہ تو اس چیز کو گلوریفائی کر کے ہی ہم بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ ہے کہ مطلب رحمان وہ صاحب ذرا کتنی سوری معذرت کے ساتھ مجھے ذرا تھوڑا سا شک ہو رہا ہے، آپ ذرا آیت الکرسی پڑھیے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ٹھیک ہو ایدیہم گیا سر، وما تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت بہت تھینک یو. جی سر فرمائیے. خلفہم. میں کہہ رہا تھا کہ جو علماء کرام ہوتے ہیں وہ تو یہ ہے نا کریکٹر اتنا مطلب اعلیٰ درجے کا تھا، جیسے وہ ایک بھائی پہلے بول رہے تھے نا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اے محمد تم تو اعلیٰ درجے کے انسان ہو. کہاں اس پہ لکھا ہے، کون سی آیت ہے؟ مطلب وہ ہے نا ایک سر ہیومن ایسی کائنڈ میں مجھے تو اعلیٰ درجے کے انسان والی آیت نہیں نظر آ رہی. کسی اور لفظوں کے ساتھ ہو تو وہ سیپریٹ بات ہے، لیکن یہ آیت تو نہیں مجھے نظر آتی. مطلب کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی جگہ پہ تو بہت زیادہ تعریف بھی کی ہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. اس طرح کی دنیا میں کئی لوگ ہیں جو جن جیسا کوئی نہیں ہوگا، بڑا ہی اچھے لوگ ہوں گے، لیکن اگر وہ ہندو ہوگا تو جہنمی ہے. دیکھیں کسی بندے کا نیک ہونے سے اس کا جنت یا جہنم میں جانا کنفرم نہیں نہ ہوتا. اگر ایک بندہ یسوع مسیح کو خدا مانتا ہے تو چاہے وہ جتنا مرضی نیک ہو وہ تو جہنم میں جائے گا نا، بقول آپ کے قرآن کے، کیونکہ اس نے شرک کر دیا. تو کسی شخص کے نیک اور بد ہونے سے جنت یا جہنم نہیں ملتی ہمارے اسلام میں. تو وہ تو سر اس طرح تو اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے اتنا ہی اس پہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا اس کی وہ حیثیت ہو، اور اس کو اتنا ہی حساب لیا جائے گا جتنا اس کا نالج ہو. نالج سے بڑھ کے اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. بات ادھر کچھ اور جس ہو طرح رہی ہے. ابھی جس طرح حساب ایک کتاب کی بندہ میں بات نہیں کر رہا نا، نہیں ابھی تو آپ بات کہہ کر رہے رہا ہیں ہوں کہ کہ ایک آپ کہہ رہے محمد ہیں کہ جو کہ جتنا مرضی اچھا کنفرم ہو. نہیں ہے اس کو، جی جی ایک جی نبی جس کو کنفرم نہیں ہے کہ وہ جنت جائے گا ہاں یا جی. جہنم جائے گا، اس نبی کے لیے کیا اعتبار، کیسے میں اعتبار کروں کہ وہ کوئی جنت دلوا سکتا ہے مجھے جس کو خود نہیں پتا. سر اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثیں ملتی ہیں، جیسے آپ نے وہ حدیث تو ضرور سنی ہوگی کہ میرے صحابہ میں سے 12 صحابہ منافق ہوں گے، وہ میرے پاس لائی جائیں گے حوض کوثر پہ، تو میں انہیں کہوں گا کہ دور کرو، پھٹکارو ان پہ اللہ کی، انہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے کہیں گے اے نبی یہ تو تمہارے صحابہ تھے، مطلب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ نہیں یہ صحابہ تھے لیکن انہوں نے میرے بعد دین کو چینج کرنے کی کوشش کی. تو وہاں پہ حوض کوثر میں تو یہی ہے نا کہ شفاعت ہی کرتے ہیں نا حوض کوثر کا، تو آپ کو علم ہوگا سارا. سر آپ کے آنے سے پہلے میں حوض کوثر پہ بات کر رہا تھا، اور نہیں وہ میں نے نہیں سنی، میں 20-25 منٹ سے میں بھی اس کی بات کر رہا تھا کہ حوض کوثر کے بارے میں یہ ساری کہانی انسانوں نے لکھی ہوئی ہے، رائٹ؟ نہیں لیکن جو قرآن ہے، قرآن جی یہ والی پوری کہانی نہیں دیتا. قرآن کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، اور تمہارے اوپر یہ اس کو مہربانی کی خدا کی طرف سے، ان شانیہ کا الابتر. اب یہ حوض کوثر اس لیے ملی کیونکہ محمد کے بچے نہیں ہو رہے تھے. حوض کوثر میں ایک ایسا پانی ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شاید سے زیادہ میٹھا ہے، اور لوگ قیامت کے دن جب گرمی کی وجہ سے تڑپ رہے ہوں گے تو وہ جو ہے نا یہ والا کام کریں گے. تو آل آف دیز تھنگس جو ہے نا، ایک منٹ سوری سر، ایک منٹ تھوڑا پوائنٹ ہے سر. حوض کوثر کو تو شیعہ لوگ جو کہتے ہیں یہ ہماری حضرت فاطمہ ہے، یہ اس کے بارے میں یہ آپ کا کیا سر آپ شیعہ، پھر اس کو لے کے مجھے نہیں میں سن. اسی لیے میں نے آپ سے شیعہ روایت نہیں نہ کی، تو اسی لیے تو اس چیز میں اتنا مسئلہ کہ شیعہ کچھ کہتے ہیں، سنی کچھ کہتے ہیں، کچھ اس کا اصل ہے ہی نہیں آپ کے پاس. اس پہ بہت زیادہ بحث ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس فاطمہ ہے، لیکن سنی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک تالاب ہے پانی کا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے شفاعت کی آپ نے بات کی ہے، یہاں پہ تو آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، لکھا ہوا ہے کہ مجھے خود نہیں آپ نے پتا، بڑی اسلام جگہ چھوڑ لکھا دیا ہوا ہے؟ ہے یہاں پہ تو اب نہیں آپ کی بھی باتوں سے مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. نہیں آدم بھائی، مطلب تھوڑا سا ہے تو لیکن دیکھیں میری بات سنیں، یہاں پہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اچھا کسی یہ طرح آپ نے جو اسٹرانگ بھائی شفاعت کو والی لیتے ہیں، بات یہ کی. کوئی پروفیسر ہے، ان صاحب کو لیتے ہیں، کوئی اسٹرانگ، مجھے اسٹرانگ سالڈ بھائی چاہیے. پروفیسر منظور صاحب، منظور احمد. جی پروفیسر صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مدد حق مدد. شیعہ آ گیا جناب آپ کے پروگرام میں. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟
सर ठीक ठाक है सर, आप सुनाइए, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। नहीं सर, मैंने तो दुआएं नहीं की आपके लिए कभी सर, आपको शक हुआ ये बात का? मेरे ख्याल में शायद आप दुआ करते ही नहीं है किसी के लिए, यानी विश आपके अंदर नहीं है किसी के लिए भी। नहीं सर, मैं लोगों के लिए दुआएं जरूर करता हूँ, लेकिन आपने कहा दुआएं आपकी, तो मैंने आपको कभी जानता नहीं, तो आपसे कभी बात इस नहीं की, वक्त हाल तो मैंने आपसे देखें, कब इस आपके लिए वक्त कब दुआ सर बात सुने जरा, रिलैक्स हो जाए, गर्म तवे से उतरे थे, मैंने आपकी बात सुनने के बाद जवाब दे रहा हूँ, तो आप भी मेरी सुनने के बाद जवाब दे दें। तरीका जी जी डिस्कशन यही होता है ना मेरे प्यारे भाई, प्रोफेसर हैं, आपको पता होगा सर। तो बिल्कुल मैं ये कह रहा बिल्कुल था सर राइट। कि मैं जर्नली तो दुआएं सबके लिए कर लेता हूँ, लेकिन आप जैसा कि आपने कहा दुआएं हैं आपकी, तो सर मैं आपको जब जानता नहीं, तो मैं आपके लिए कब दुआ की, कैसे दुआ की, मैंने तो नहीं की। हाँ, अब मैं जवाब दूं सर? जी सर, अगर आप डिस्कशन का मीडियम जानते हो तो ऑब्वियसली अगर मेरी बात खत्म कर दी तो आप जवाब दें। जी जी, तो सब कुछ जानते हैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो प्रोग्राम में शामिल हुए हैं सर। जो इंसान विश रखता है ना अच्छी किसी के लिए भी, और जब हम एक दूसरे से हम कलाम हुए हैं तो ज़ाहिर सी बात है यही सीगा इस्तेमाल होता है हमेशा से, आपकी दुआएं हैं। और यकीनन आप पढ़े लिखे हैं, मुदब्बिर हैं, हिकमत वाले हैं, तो मेरी बात में कोई गलती तो नहीं है, लेकिन आपका जवाब भी सही है। पहले सर, तो सर ये अभी मैंने कुरान की एक आयत प्रेजेंट की है कि जिस नबी को ये नहीं पता था कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, उस नबी के ऊपर आप एतमाद करके बैठे हुए हैं सर, क्या रीजन है सर इस बात की? सर वो आयत कौन सी आपने पढ़ी है और किस सूरह में है? चैप्टर क्या नंबर सूरह मोहम्मद में 46, पढ़ी है? चैप्टर नंबर जी 46। 46 वर्स नंबर 9, जी, सूरह 46 सूरा सर। 46 सूरह, क्या नाम है सर 46 का? पता नहीं सर, देखना पड़ेगा क्या नाम है। सूरा चलो अहकाफ, चलो अल चलो, अहकाफ। जी जी अलग है। जी, तो उसमें क्या आपने कुरान पाक के लुग़वी माने सब कुछ देख लिए हैं, तफसीर सब कुछ देख लिया है, फिर आपने ये सर सवाल उठाया है या वैसे ही मैंने उठा तो दिया? सर सब कुछ देख लिया, आपने कुछ नया देखा तो आप बता दें सर। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि उसमें ये लिखा क्या लिखा है उसमें, जो नबी अकरम नहीं जानते कुछ भी? आपका इंटरनेट चला प्रोफेसर साहब? जी सर। जी प्रोफेसर साहब, हाँ जी दोबारा बोलें सर, आपका इंटरनेट चला सर गया था, आपकी आवाज बंद हो गई थी बीच में। जी जी, मैं सर ये पूछ रहा था जो वहाँ क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा हुआ है, ए नबी कह दीजिए कि मैं कोई नया रसूल तो नहीं हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या किया जाएगा, और ना ही मुझे ये मालूम है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। जी जी, ये सब किरदार की बात थी, और तो कुछ मसला नहीं है। जिसका किरदार करेक्ट होगा यकीनन वो मुस्बत जगह पे जाएगा जिसे जन्नत कहा जाता है, और अगर किसी का किरदार सही नहीं होगा तो यकीनन वो नफी और जहन्नम में जाएगा। सर मैं इसका बुतों की पूजा इंटरप्रेट तो करता यही हूँ, बनता है। मैं बुतों की पूजा करता हूँ, मेरा किरदार बहुत अच्छा है, क्या जनती हूँ या जहन्नमी हूँ? सर आप किसी को भी कर लें, कुछ भी कर लें, किसी को खुदा बना लें, कुछ कर लें, कुछ गुमान रखें अपने अंदर, लेकिन पूछा आपसे आखिर में किरदार के बारे में जाएगा सर कि आपका करेक्टर क्या है। इसके लिए मुझे कुरान या हदीस का रेफरेंस दे दें, जो आपने अभी बोला। सर तकरीबन कुरान पाक हिदायत के लिए, उसमें ऐसी बातें तो नहीं है फलसफाना और फलसफियों के लिए तो नहीं उतरा कुरान पाक, वो तो हिदायत के लिए उतरा है। और ज़ाहिर सी बात चलिए है आपने पढ़ी होगी, मुफस्सिर सा तारुफ है, अंबियों का भी, वो उनके पीछे कहानी तो बयान नहीं की गई। जी प्रोफेसर सर। साहब, तो फिर आप कहानी बयान कर रहे हैं। कुरान में अल्लाह कहता है यकीनन अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा कि इसके साथ शरीक ठहराया जाए, इससे कमतर जो कुछ भी है वो चाहेगा तो बख्श देगा, लेकिन जो अल्लाह मैं के साथ शरीक ठहराता आप है इसको अल्लाह नहीं बख्शेगा। ये कुरान की आयत है, चैप्टर नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 48। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरिकु बिही व यगफिरु मा दूनी ज़ालिका लिमन यशाअ। बेशक अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी उसके अलावा चीज होगी उसको वो माफ कर सकता है। तो सर आप मुझसे झूठ तो बोल रहे हैं अभी ये जो बात कर रहे जी जी, चलो चलो ऐसा ही है। तो आप जो है, आप क्या समझते हैं, सब कुछ बुत ही है या अल्लाह है? हैं। यार प्रोफेसर साहब, देखें कितनी अजीब बात कर रहे हैं आप मुझसे। सर यही तो मैंने पूछ कहा रहा है हूँ ना, आखिर मैंने बोला आखिर है कि देखें। अगर अगर मैं बुत की पूजा करूं जी या जी अल्लाह के जी सिवा किसी और की पूजा करूं तो क्या मैं जी जन्नत जी में जा सकता हूं? आपने कहा हाँ। सर। आपका अल्लाह कहता है नहीं। यार अब आप सच्चे हैं या अल्लाह सर मैं सच्चा है?
سر میں وہ بات کر رہا ہوں نا، اصل میں ہم بات تک جب تک نہیں پہنچیں گے تہ تک تو کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے قرآن پاک میں 5 خداؤں بتوں کا ذکر ہے، نصر ہے، ودا ہے، سوا ہے، یاقوس ہے اور یاغوس ہے. تو وہ بہت نیک انسان تھے، ان کی جو ہے مثل بنائی گئی تھی، مورتیاں بنائی گئی تھی. پہلے تو لوگ انہیں یہی کہتے تھے وسیلہ، لیکن بعد میں انہوں نے کہا نہیں، الہ بھی یہی ہے. تو یہ تو ہے کہ گہرائی میں جا کے بات کو تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ گہرائی میں بھی چلے جائیں تو جنہوں نے اس کو بت بنا لیا، خدا بنا لیا، کیا وہ جنتی جائے گا؟ نہیں سر، جو الہ بنائے گا خدا، تو یہاں میرے خیال نمرود، شہداد، ماں باپ، بہت سارے رشتے ایسے ہیں، مبہم الفاظ ہے خدا کا. وہ الہ ہے، اوکے، اللہ ہے، وہ میرا جو اعلیٰ سمپل ہے اوپر یار، والا. آپ کیوں اتنی لمبی بات کرتے ہیں بھائی؟ جس نے اس کو بت بنا لیا، خدا بنا لیا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ سر وہی بات ہے نا، حدود کی بات ہے نا. اب الہ تو دیکھیں نا، ہماری بات الہ پہ، اللہ پہ ہوگی، بتوں پر نہیں، خداؤں پر نہیں ہوگی. آپ تو لفظ خدا استعمال کر رہے ہیں. خدا مبہم الفاظ ہو چکا ہے اس وقت، انسانوں بتوں میں سب میں استعمال ہوتا ہے. اور وہ کئی دفعہ ہم مسلمان بھی خدا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ یہ نسبتی لفظ ہے، ایجادی اور مجازی لفظ ہے. حقیقی لفظ تو ہے نہیں. حقیقی لفظ صرف ایک ہے، الہ، اللہ، اعلیٰ. جی میرے محترم. سر آپ نے لمبی تمہید باندھ لی ہے سر؟ کوئی اور باندھنی ہے تو باندھ لے. میں نے کہا میں میوٹ کر کے پہلے آپ کی تمہید پوری کر لیں دوں. سر اس کا مطلب آپ کے پروگرام میں اگر کوئی آ جائے تحمید سے بھی بات نہ کرے تو کس طریقے؟ آپ حکم کریں، ہم اس سر طریقے سے ایک ڈسکشن کر سمپل لیتے ہیں. سوال کا جواب مجھے دے دیں. میں 3 دفعہ پوچھ چکا ہوں سر، تینوں دفعہ آپ نے تمہید باندھی. اب میں چوتھی دفعہ پوچھنے لگا ہوں. اس دفعہ پلیز مجھے سمپل جواب دے دیجیے گا پلیز، برائے مہربانی. جی 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 جی. اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی پرستش کرتا ہے، یعنی کہ وہ جی اللہ جی. کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ کا حق اگر وہ ادا کر رہا ہے تو جا سکتا ہے. یعنی کہ جو بات شرک کرنے سنیں نا والا ہے وہ پھر. جنت جا سکتا ہے؟ یار آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ سر شرکیہ بندہ ہم جنت جا سکتا ہے، ہاں یا نا؟ عاشرکیہ نہیں جا سکتا. شکر ہے، یہ کتنا آسان تھا یہ بولنا. جی میں گھنٹہ نے ہو گیا بول تجھے دیا، لگے لیکن ہوئے. آپ ظاہری بات ہے آپ آگے بات تو نہیں سنیں گے، کیونکہ میزبان کا کام ہی یہی ہوتا ہے. کیونکہ میں بھی 7 سال تو صحافت میں بھائی رہا ہوں اور آپ میں سے نے بھی. اتنی باتیں سن رہا ہوں آپ سے، آپ 4 گنا جی جی. زیادہ باتیں کر رہے ہیں مجھ سے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے نہیں سنیں گے. یار کتنے یار جھوٹے ہیں یار، قسم سے. اپنا ٹائم آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھو، میرے سے ٹوائس یا تھرائس زیادہ بول رہے ہیں آپ، پھر بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. یار شرم ہی نہیں آئی آپ کو یہ بات کرتے ہوئے؟ سر چلو جی، شرم تک بھی آپ پہنچ گئے. تھینک یو جناب، تھینک سر یو، پہنچنا شکریہ. چاہیے شرم تک سر. ڈسکشن، سر میں یہ کہہ رہا ہوں ڈسکشن کا یہی طریقہ کار ہے. تو پھر سلام ہے آپ کو، آپ عظیم پرسنل اٹیک انسان ہیں. کریں میں یار، تو ایسی بات نہیں کروں پھر گا. پرسنل اٹیک سر، پھر پرسنل اٹیک سر. سر یہ شرم آپ کو آپ نے عزت مجھے دی ہے، عزت دی ہے یہ آپ کو، شرم رسپیکٹ عزت کر کے ہوتی بلا ہے. رہا ہے. اتنا دیر اتنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں بولنے کے لیے، اور پھر آپ مجھ پہ پرسنل سر اٹیک میں کریں گے تو میں کیا ناراض کروں؟ مت ہوں. اگر میں آپ کے گھر جا کے آپ ہی کو ذلیل کرنا شروع کر دوں تو آپ مجھے عزت دیں گے؟ اس وقت آپ میرے گھر آئے اور آپ مجھے میں ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر میں نے کون سے ایسے الفاظ کہے ہیں آپ کو ذلیل کر دیا میں نے؟ وہ تو بتا. آپ کو کیسے فیوچر کا پتا ہے کہ میں آگے جا کے کیا کروں گا؟ سر میں نے آپ مجھ سے ایک کبھی انداز، پہلے بات نہیں کی آپ نے، تو آپ نے کس حساب سے یہ والی بات کر دی؟ تو سر تو ریسپیکٹ اندازہ کس چیز تخمینہ ہر کوئی. اندازہ کس چیز کا؟ جب آپ نے مجھ سے کبھی زندگی میں پہلے بات نہیں کی، اور آپ کو اس وقت جی میں جی. نے اپنے سے زیادہ بولنے کا ٹائم دیا ہے، پھر بھی آپ نے یہ والا اٹیک کر دیا. یہ کیا بدتمیزی ہے یار؟ یہ کس نے سکھایا آپ کو یہ؟ چلو یہ بدتمیزی کر رہا ہوں میں؟ کمال سوری ہے بولیں ویسے. اور آگے چلیں. ساری دنیا آپ سن شاید رہی ہے. ہے پر ہوئے. سر دنیا سن رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں بھی مناظرے کرتا رہتا ہوں، کون سی بڑی بات ہے. اویس کتنے اقبال سے میں مناظرہ نے کیتے ہیں؟ کتنے مناظرہ کیتا جی؟ کتنے مناظرہ کیتا؟ جی اویس اقبال نل کیتا ہے، اللہ یاری نل کیتا ہے، رانا گزرفہ نل کیتا ہے، انجم صاحب نل الے کیتا ہے. گھنٹہ، الے 15-20 منٹ پہلے تو کہہ رہے تھے تو شیعہ گئے، تو اللہ یاری نال مناظرہ کیتا ہے. شیعہ دے نال مناظرہ کس چیز کا جی مناظرہ کر کے جی آئے؟ جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور مناظرہ علامہ عمران عباس مزاری صاحب نے کیتا ہے، بہت سارے شیعہ نے کیتا ہے. زرک نقوی صاحب نے. یہ کیڑی گل ہے؟ تو کون ہے؟ شکل وکھا اپنی. میں جی لینا میں تینوں ٹاپ تے لینا. لیا شکل کیمرہ آن کر دیکھنے تو کون ہے. یار اس وقت نا لائٹ کوئی نہیں تو ہاں میں اس شکل ویلے بھی دکھا لائٹ دینا کوئی نہیں ہے. ہے، میں وکھا نہیں سکتا. بالکل صحیح. یار میں یہ بنا دینا تصویر، جبا. پکچر دیکھ لے، میری پکچر لگی ہوئی ہے. اچھا مینوں ہن اے دس دے جو میں سوال کیتا تیرے نال. جی جی. جس بندے کو یہ صحیح نہیں پتا سوال کہ کی. وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا، وہ تمہاری شفاعت کیسے کر سکتا ہے؟
جی وہ تو انٹراپیکٹ تو ہو گئی نا سر، وہ کردار کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ جو اس کے کردار اچھے کے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. بعد میں جو وہ کردار کہاں غلط لکھا کر دیں میں نے تو بولا تھا نبی کہاں وسلم لکھا نے پہلے اپنے کردار کو رکھا، اپنی یہیں بات سے کو رکھا. جو یہیں سے بات شروع ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا جی کردار کے اوپر ہمیں بات نہیں ہو رہی، جی کیونکہ جی کردار چاہے کسی کا جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا. تم نے فائنلی اگری کر لیا تھا. تو جی جی یہاں پر بالکل بات یہ بالکل ہو رہی ہے کہ جس بندے کو خود نہیں پتا کہ وہ جنت جائے گا یا جہنم جائے گا، وہ تمہارے لیے سر. شفاعت کیسے کرے؟ سر میں یہ بات آپ کو تو بار بار کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سمجھانے کے لیے باتیں کی ہیں، پہلے خود کو رکھا ہے. نبی قرآن وسلم محمد کا کا کلام کردار ہے تو یا بے اللہ کا مثل بے کلام ہے؟ مثال تھا. قرآن جی محمد کا کلام ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ آپ نے تو محمد سے سنا ہے، اور کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فرمایا اللہ کا کلام اوکے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے. یہاں پہ بول کون رہا ہے؟ اللہ ہے. بول رہا ہے یا محمد بول رہا ہے؟ حکم کون دے رہا ہے محمد کو یہ بات کہنے کا؟ اللہ پاک. اوکے، تھینک یو سو ویری مچ. اب بولیں کہ یہ محمد بتا رہا ہے اپنے آپ آدم کو یا اللہ آدم بھائی بتا رہا ہے؟ جی یہاں پہ جو ہے نا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وہ بات دی ہے کہ بھائی بات سیدھی سی یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ یقین کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، اپنے کردار درست رکھو، اپنے اعمال درست رکھو، جو بھی حقوق میں اللہ اور میری طرف چلو سے ان کو پورا کرو تو جنت میں جاؤ گے. پروفیسر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. آپ جڑے، آپ نے بات رکھی، مگر آپ گھوم تھینک یو پھر کے سر. وہیں پہ جا رہے ہیں جو کہ آپ سرکل میں گھومتے جا رہے ہیں اور جس کا آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے. اور میں نے پہلے کہا تھا یہ کردار والی آیت دے دیں، آپ نے نہیں دی تھی. سر سر تو وہ جب اسی سے آپ تو میں چیٹ نے جی پی ٹی بات سے جب آپ چیٹ جی پی ٹی سے آیت لے آئیں گے نا، پھر میرے پاس آ جائیے گا، پھر میں بات کر لوں گا. ٹھیک ہے؟ سر مجھے بھی ایسی کوئی شوق نہیں ہے، اگر میں پروگرام میں آ بھی گیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے ویسے کہ جی پروگرام سر، میں آپ کوئی کی تو آئے سن بندہ لی دے. نا، آپ کی پروگرام میں جی بات سن لی نا. اب میں نے کہا ریفرنس لے آئیں اس کا. سر میں نے یہ بات بتائی ہے، میں نے اس کے لغوی معنی، تفسیر اور او لغوی بھائی، معنی سب کچھ کس بتا کی دیا آپ کو. تفسیر ہے؟ کس کی تفسیر ہے؟ کس نے لکھی ہے یہ والی تفسیر؟ سر ایک تفسیر تھوڑی ہے، ابن کثیر ہے او اور بھائی، تاریخ طبری ہے اور ابن کثیر الکافی ہے شیخ صدوقی. ابن کثیر کو جی جی مانتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں نا. ابن کثیر نے جی کہا جی ہے for مانتا. certainly death has reached him, I will surely wish well for him, but by Allah I am Allah messenger, I do not know what will happen to me after death. تو ابن کثیر بھی یہ کہہ رہا ہے، محمد کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا. جی 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 تو وہ آپ مجھے بات کریے، ایگزامپل رکھی ہے نا، مثال. ابن کے کردار اللہ تعالیٰ بھائی مثال سے اس میں قرآن پاک میں سمجھاتا ہے اس میں باتیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال رکھی ہے اپنی. او بھائی جھوٹے شیعہ، جی جی جھوٹا شیعہ ابن کثیر پہ تو چلا گیا. ابن کثیر نے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تیری والی بات کو. سر میں آپ کے پروگرام میں میرے خیال میں یہی ہے کہ آپ کے پروگرام میں جو بھی شامل ہو آپ اسے جھوٹا، بے شرم، بے عزت سب الفاظ بول لیتے ہیں. ویل ڈن. سر ابھی آپ اپنے آپ کو پہلے شیعہ کہہ رہے تھے اور اب آپ تفسیر کے لیے جی ابن میں کثیر اب بھی مانگی ہیں، شیعہ تو ہوں. شیعہ ہے ہی اچھا نہیں. اس میں کیا مطلب ہے کہ اگر ابن کثیر کی بات صحیح ہو تو میں اسے ریجیکٹ کر دوں، آپ کی بات صحیح ہو تو اسے میں غلط قرار دے دوں. شیعہ میں اس لیے تو بن پھر گیا جو ہوں تاکہ تفسیر تم دے رہے تھے، جو تفسیر تم نے پڑھی ہے وہ دو. وہ کہاں سے پڑھی ہے؟ شیخ صدوق کی پڑھی ہے میں نے. نکالو، دکھاؤ. اب میں تو سر بیٹھا ہوں کیا بکو، میں کہتا ہوں لائٹ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نکالو. اوکے، تو پھر میں نے اس لیے کہا چلو تھا جناب اگلا. ابھی آپ بائے بائے کر جائیں، اور جب جی آپ جی کے پاس لائٹ آ جائے گی آپ ریفرنس لے آئیں گے تو لا کے دکھا دینا. اور میں نے کیا کہا تھا؟ چلو یہی تو اسی کہا تھا. دن آپ کا پروگرام اسی دن پہ ہر ہفتے ہوتا ہے. ہاں جی، ہر ہفتے 2 دن ہوتا ہے، سیٹرڈے کو بھی ہوتا ہے، وینسڈے کو بھی ہوتا ہے. آج وینسڈے ہے. سیٹرڈے کو تو ہمارا اپنا پروگرام ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے دن بدھ والے اسی دن پہ انشاءاللہ تعالی میں شامل ہو ٹھیک جاؤں گا، اور جو بھی آپ ٹھیک. کہیں گے اس دن تمام پروف کے ساتھ یہ بات ہوگی. والی اس بات میں اگر کوئی ریفرنس سارے لے کے آئیے گا. ٹھیک ہے جی جی اگر کوئی کہا سنا ہو تو مجھ سے تو غلطی ہو گئی تو معاف کیجیے. جی، بالکل جی، معاف ہو گئے. تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی. اوکے اللہ حافظ. آدم بھائی جی بھائی. ہیلو جی بھائی. سر میرے آپ نے بات ہی کاٹ دی ہے، میری بات سنیے گا. میں اس بات پہ تو یہ ٹھیک ہے، یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لکھا ہے، لیکن سر میں کہہ رہا ہوں کہ کتنی ایسی حدیثیں میں نے سن رکھی ہیں، کتنی آیتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ میں شفاعت کروں گا، تو ان کا کہ پھر کیا کریں ہم؟ اگر جو آپ لوگ ایز اے مسلمان کیا کہتے ہو، جو حدیث قرآن کے منافی جی جا رہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیوار پہ مار دینا. تھینک یو سو ویری مچ سر. دیوار یو آلریڈی آنسرڈ یور نہیں کوشچن. نہیں میری بات سنیں. نہیں، جیسے آپ یہ نے آیت جواب ہے، دے دیا ہاں سر. ٹھیک جو ہے. حدیث قرآن کے منافی جا رہی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں سر آپ نے جواب یہ خود تو دے آپ دیا بھائی. یہ تو آپ نے الٹا ہی تیر چلا دیا. میں نے جو اتنی دیر نہیں کا سر، پوائنٹ رکھا ہوا تھا وہ
سر چلیں ہاں آپ ٹھیک ہے، اور پوائنٹ بات تو سوچیں. آپ کی ایک ٹھیک عمران صاحب آئے ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, آپ اور پوائنٹ سوچیں, آپ اور انس بھائی دونوں مزید پوائنٹ سوچیں. جی عمران بھائی مسلمان ہیں سر آپ؟ ہاں ہاں سر میں مسلمان ہوں. ذرا تھوڑا سا اونچی بولیں. ہاں سر میں مسلمان ہوں. سر آپ باتھ روم میں سے بول رہے ہیں؟ میں باتوں میں سے نہیں بول رہا, میں میرے کمرے میں بیٹھا ہوں. سر ذرا ایسا کیجئے کہ درود ابراہیمی سنائیے. نہیں سر, صرف میں اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں, حدیث والے. بالکل درود ابراہیمی سنائیے اور اس کے بعد اس ٹاپک پہ بات کیجیے. سر دیکھیے, ہم تو سن اللہ کے لیے ہیں. سر میں آپ کو نکال دوں گا کیونکہ مجھے آپ مسلمان نہیں لگ رہے. نماز میں جو درود نہیں پڑھتے ہیں وہ ذرا پڑھیں تاکہ کنفرم ہو آپ ٹھیک ہے, مسلمان ہیں. جیسا آتا ہے ویسے پڑھتا ہوں. مجھے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. چلیں سر, تھینک یو سو ویری مچ. جی جناب بات رکھیے. ہاں دیکھیے, آپ نے جو کہا کہ رسول جو ہے, یہ حدیث دکھائی جا رہی ہے اسکرین پر. قرآن کی آیت ہے سر, حدیث نہیں ہے. قرآن کی, ہاں جو بھی دکھایا جا رہا ہے اسکرین پر, تو اس میں جو رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میرا آخرت میں کیا ہوگا. تو میرا یہ کہنا تھا کہ سورج دوحا ہے, اس میں ارشاد فرمایا گیا, ایک آیت ہے اس کا ترجمہ آیت نمبر 5 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے رسول سے اتنا راضی ہوگا, اتنا عطا کرے گا رسول کو, آخرت میں کیا رسول راضی ہو جائیں گے. کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ رسول سے کیا ہوگا؟ راضی ہو جائیں گے. راضی ہو جائیں گے. اور اتنا عطا کریں گے کہ اللہ رسول سے راضی ہو جائیں گے. نہیں سر, اس میں لکھا ہوا ہے کہ بہت وہ ٹائم نزدیک ہے جب تمہارا رب تمہیں عطا کرے گا ڈھیر سارا کچھ جس سے تم ہاں راضی ہو جاؤ گے. اللہ عطا ہاں, کرے وہ گا جس سے وہ راضی ہو جائے گا اس دنیا کے مخلوق ہے. اندر, اس دنیا کے اندر, تاکہ وہ راضی ہو جائے, کیونکہ اس وقت اس پہ دکھ ہے, کیونکہ اس وقت اس پہ نہیں مصیبتیں ہیں. دنیا کے اندر تو نہیں, سورہ آخرت دوحا میں. کی یہ جو پہلی 5 آیتیں ہیں, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اس کے بعد آگے آتی ہے اگلی 2 آیتیں, آپ کو پڑھتا ہوں. پھر اللہ کہتا ہے کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا؟ اور پھر وہ اگلی آیت کہتی ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور تم گمراہ تھے اور اس نے تمہیں ہدایت دی. تو بیسیکلی کانٹیکچولی یہ چل رہا ہے کہ محمد یتیم تھا, غریب تھا, فقیر تھا, اللہ بہت جلدی اس کو غنی کرے گا, اس کو مال و دولت دے گا, اس دنیا میں طاقت دے گا. اور جس طریقے سے جب وہ یتیم تھا اور اللہ نے اس کو ہدایت دی جب وہ گمراہ تھا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اس پوری آیتوں کا جنت سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو اسی کی اچھا تفسیر تو پڑھ لیجیے گا عمران صاحب. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہاں ہاں محمد کو اس کا اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو بتا دو, اور اس نے آپ کو بتایا کہ جناب مجھے نہیں بولیے. پتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا, مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. اچھا اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ محمد شفاعت کرے گا؟ کس کو لگتا ہے کہ محمد جنت آخری دن میں شفاعت کرے گا؟ شفا تو کریں گے سر. شفاعت کریں گے. اوکے عمران صاحب آپ کے مطابق شفاعت کریں گے. رحمان صاحب آپ کے مطابق شفاعت کریں گے؟ کون سر؟ محمد. محمد صاحب. ہاں سر جی سر. اگر وہی آپ کی بات ہے کہ اگر قرآن میں دیکھو تو کوئی بھی نہیں اس طرح ویسے کی, ابھی تک آپ کا کیا خیال تھا کہ محمد صاحب آپ کی شفاعت کریں گے جنت میں کہ نہیں کریں گے؟ سر ابھی تک تو یہی خیال تھا کہ ابھی تک یہی ہے. اوکے انس صاحب آپ کے خیال میں محمد آخرت میں شفاعت کریں گے؟ جی سر بے شک کریں گے, ہمارا تو عقیدہ ہے. اتنے ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آج یہاں پہ, بہترین. اچھا جی تو جناب ایک آپ کو آیت دکھاتا ہوں, سوری حدیث دکھاتا ہوں. نسائی کی حدیث ہے 3646, اور یہ صحیح حدیث ہے. بائی دا وے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ صحیح ہے, سب کے سامنے نظر آ رہی ہے صحیح. یہ دیکھیں جی, میسنجر آف اللہ سیڈ, محمد نے کہا when the verse and warn your tribe, اے محمد اپنے ٹرائب کو, اپنے قبیلے والوں کو وارن کرو. of the near kindness was revealed, جب یہ ریویل ہوئی تو محمد کیا کہہ رہا ہے, سنیں ذرا محمد کیا کہہ رہا ہے. او قریشیو buy your soul from the Lord, اللہ سے اپنی نفس خرید لو. I cannot avail you anything before Allah, میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے ککھ نہیں کر سکتا. او بنو عبد المطلب, او عبد المطلب کے بچوں, I cannot avail you anything before Allah, میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. او عباس بن عبد المطلب, او عباس میرے کزن, I cannot avail you anything before Allah, میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. او صفیہ میری ماں کی طرف سے انٹی,
I cannot avail you anything before Allah. میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. او فاطمہ بنت محمد، او میری بیٹی فاطمہ، ask me whatever you want. اس دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے. I cannot avail you anything before Allah. اللہ کے سامنے میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. محمد کہتا ہے میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کو وہ جانتا نہیں، جو اس کی قبر میں جانے کے 1400 سال بعد آئے ہیں لوگ، آپ کی وہ شفاعت کرے گا؟ وہ اپنی بیٹی جو اس کے ساتھ رہی، پیدا ہوئی، جس سے محمد نے اتنی محبت کی، اس کو کہہ رہا میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ